الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عن نعيم بن يزيد قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل قال يا علي ائتني بطبق أكتب فيه ما لا تضل أمتي، فخشيت أن يسبقني فقلت إني لأحفظ من ذراعي الصحيفة، وكان رأسه بين ذراعه وعضده، يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. قال وقال كذلك حتى فاضت نفسه وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله من شهد بهما حرم على النار. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں. یعنی جس بیماری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ بیماری کئی دن جاری رہی. بخار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کئی روز تک آپ مسجد نبوی میں تشریف نہیں لا سکے. تو آخری دن جب آپ کا وصال ہونے کے قریب تھا اس وقت کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی نے مجھ سے کہا، حضرت علی کہتے ہیں مجھ سے کہا کہ ایتنی بطبق اکتب فیہ ما لا تضل امتی، کہ میرے پاس کوئی ایسا حال لے آؤ جس میں وہ بات لکھ دوں کہ جس کے بعد میری امت گمراہ نہ ہو. اب اس زمانے میں کاغذ وغیرہ تو اتنا زیادہ ہوتا نہیں تھا. لکھنے کے لیے اس زمانے میں جو چیزیں استعمال ہوتی تھیں تو کبھی چمڑے پر لکھ لیا، کبھی درخت کے پتوں پر لکھ لیا، کبھی ہڈیوں پر لکھ لیا، اور کبھی کسی مٹی کے برتن پر لکھ لیا. تو آپ نے فرمایا کہ میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں تو کوئی سبق لے آؤ کہ جس پر میں کچھ لکھ دوں، ایسی بات لکھ دوں کہ میری امت اس کے بعد گمراہ نہ ہو اور وہ اس کے بعد میری وصیت محفوظ رہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس وقت اتنی ناساز تھی کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ اگر میں کوئی چیز ڈھونڈنے جاؤں گا لکھنے کے لیے تو اندیشہ یہ ہے کہ میرے واپس آنے سے پہلے ہی آپ کی روح پرواز نہ کرے. اتنی طبیعت ناساز. تو میں نے کہا کہ میں بجائے سے کہ لکھنے کے لیے کوئی چیز لے کر آؤں، میں خود یاد رکھوں گا، جو کچھ بھی آپ فرمائیں گے تو میں خود اس کو یاد رکھوں گا اور جب بعد میں موقع ہوگا تو لکھ لوں گا. فرماتے ہیں کہ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس میرے بازوؤں کے درمیان تھا. بازوؤں پر میں نے رکھا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک. تو اس وقت آپ کی زبان سے جو باتیں ارشاد فرما رہے تھے، جو کلمات آپ کے زبان مبارک سے نکل رہے تھے،
وہ یہ تھے کہ آپ نصیحت فرما رہے تھے نماز اور زکوٰۃ، اور یہ فرما رہے تھے کہ نماز کا خیال رکھو، زکوٰۃ کا خیال رکھو، اور تمہاری ملکیت میں جو غلام باندی ہیں ان کا خیال رکھو، اور ساتھ ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس گواہی پر قائم رہو۔ جو شخص اس گواہی پر قائم رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کے لیے اس شخص کو حرام کر دے۔ یہ نصیحتیں آپ نے آخر وقت میں فرمائی۔ یہ واقعہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے، اور اس واقعے سے کئی باتیں اس واقعے میں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک ایسا ہی واقعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ یہ واقعہ جس کا ذکر علی کر رہے ہیں یہ تو ٹھیک اس دن کا ہے جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اس سے شاید 3 دن پہلے اس روز بھی اسی قسم کا واقعہ پیش آیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ یعنی اس دن بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل تھی، طبیعت زیادہ ناساز ہو رہی تھی، تو اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تھے، حضرت عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ قریب تھے، اور شاید حضرت علی بھی تھے۔ تو اس وقت آپ نے اس وقت بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ بھائی لاؤ کوئی کاغذ وغیرہ لے آؤ تو میں تمہیں کوئی ایسی بات لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو۔ یہ بات آپ نے اس دن بھی ارشاد فرمائی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت زیادہ ناساز ہے، اور اس طبیعت کی ناسازی کے عالم میں اگر آپ کچھ لکھوانے کا بوجھ اٹھائیں گے، لکھوانے کی مشقت اٹھائیں گے، تو کہ خدا نہ کرے طبیعت اور زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ اس واسطے حضرت فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اور آپ پہلے بھی بہت سے ارشادات ہمیں ارشاد فرما چکے ہیں، تو یہ بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات حضرت فاروق اعظم نے بھی کہی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پاس صحابہ نے کہا کہ لے کے آئیں کاغذ، اور حضرت فاروق اعظم نے کہا بھائی طبیعت خراب ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ طبیعت اور زیادہ خراب ہو جائے، اس واسطے چھوڑ دو۔ یہ ہوا تو بات پھر ختم ہو گئی۔